ناظرین، آج آپ کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا کہ روزانہ بیت اللہ پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النظر الى الکعبۃ عبادۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حدیث مبارکہ میں کنز العمال کی روایت ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جہاں دیکھنا عبادت ہے وہاں ہی جب بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑتے وقت بندہ جو بھی دعا کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے۔ اور بیت اللہ کو جو بندہ دیکھتا ہے اس کا دل یہی چاہتا بار بار وہ کعبہ کی زیارت کرے، اس کی نگاہیں بیت اللہ پر جمی رہیں۔ اور میں نے حقیقتاً اس کا مشاہدہ بھی کیا کہ جب بھی بیت اللہ پر نگاہ پڑتی دل یہی چاہتا کہ بار بار بیت اللہ کی بس زیارت ہوتی رہے، نگاہیں بیت اللہ کے اوپر رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت اللہ پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو دیکھنے والوں کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے، ان پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بیہقی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستون للطائفین، کہ بیت اللہ کا طواف کرنے والوں پر 60 اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، واربعون للمصلین، اور وہاں نماز پڑھنے والوں پر 40 اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور فرمایا وعشرون للناظرین، اور بیت اللہ کی زیارت کرنے والے دیکھنے والوں پر اللہ کی 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یعنی بیت اللہ کی جو صرف زیارت کرتا ہے دیکھتا ہے اس پر بھی اللہ کی 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اس طرح تفسیر در منصور کے اندر ہے کہ قیامت کے دن بیت اللہ کو سجا کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے پاس لایا جائے گا، فَتَقُولُ، تو کعبہ عرض کرے گا، السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ یا نبی آپ پر سلام ہو۔ تو حضور فرمائیں گے وعلیکم السلام یا بیت اللہ، کہ ہے اللہ کے گھر تم پر سلام ہو۔ پھر حضور اس سے یہ دریافت فرمائیں گے کہ ہے کعبہ، میرے بعد میری امت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا سلوک کیا؟ تو بیت اللہ عرض کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے میری زیارت کی میرے پاس آیا، قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا، اور جو نہ آ سکا آپ اس کی شفاعت کریں۔ یعنی جو بھی بیت اللہ میں گیا، یعنی وہاں اس نے حاضری دی، اس نے طواف کیا، زیارت کی، بیت اللہ کے بوسے لیے، قیامت کے دن بیت اللہ اس کی شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو اپنے گھر کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔